نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین کرام، سامعین نظام، خواتین و حضرات، برادران و دختران طریقت، دیگر معززین حاضرین حاضرات، آج کی یہ 42ویں سالانہ یوم فاروق اعظم ذکر فاروق اعظم کانفرنس، جس میں میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں تشریف آوری پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام معززین اور معززات، علماء، مشائخ، اپنے اساتذہ، تلامذہ، سب کو بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کا آنا یقیناً میرے لیے، میرے تمام رفقاء کے لیے، عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے تمام رفقاء کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور جس کے نام پہ آج کی یہ تقریب ذکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوب ہے، ان کے ساتھ اپنے بے پناہ قلبی روحانی تعلق کا بھی عملی اظہار ہے۔ جس کسی دا کوئی عاشق ہوتا ہے صرف اسے دی کردا ہے تے سو مکر بہانے کر کے مرنے ہودے مرد ہے۔ جس سے انسان کو تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر خیر اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے پیچھے اب کیونکہ یہ آخری اس تمام تقریبات کا حصہ ہے جس میں ذکر کرنا اور دعا کرنا مقصود ہے، اس کے لیے میں ایک دو ضروری معروضات عرض کرنا آج یہ سالانہ تقریب میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، جس طرح آپ نے بیانات سنے ہیں۔ شریعت جو انسان کے ظاہری حالات ہیں، طریقت اس کے جو قلبی احوال ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، تعدیل ارکان کرتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ سارے کا سارا شریعت ہے، اور قلب کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے، جو سرور پیدا ہوتا ہے، جو اخلاص کے سمندر رواں ہوتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نماز میں اخلاص نہیں، حضور قلب نہیں، وہ بظاہر شکل تو ہے لیکن حقیقی نماز نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور نیکی کی معراج کیا ہے؟
فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تیری ہر نیکی، ہر امر خیر ایسے ہو جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ظاہری ارکان کے ساتھ آپ کا قلب اور روح اللہ کے دیدار سے، رویت قلبی سے مشرف ہو، تو جو باطن میں جو اللہ کی رویت ہے، اس کا قرب ہے، اور اس کے قرب کے جو اثرات ہیں، وہ طریقت ہے، وہ تصوف ہے۔ ایک ظاہری رکن ادا کرنا ہے، بلے نو لوکی متی دے دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، پائی وچ مسیتاں دے کی ہندا جے دلو نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈ لیں لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لیں۔ تو یہ کوئی دو متضاد چیزیں نہیں، وہ ظاہر ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق جو ہے دیدار سے ہے۔ بھوک لگی ہو تو آب و دانہ ملے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک، کسی خاتون کا بچہ گم ہو جائے کسی بڑے میلے میں، تو اس کو اچھا کھانے کو دو، اچھا پہننے کو دو، اس کے گلے میں ہار ڈالو، اس کو سکون نہیں آئے گا جب تک اس کو گم شدہ بچہ نہ دکھایا جائے۔ جب تک اس کو گم شدہ بچہ نہ ملے، اتنی دیر تک اسے کوئی شے دنیا کی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کی آنکھوں کو اس وقت سکون ملے گا، دل کو اس وقت تسکین ملے گی جب اس کا گم شدہ بچہ اسے ملے گا، اسے سینے سے لگائے گی، اس سے پیار کرے گی۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق دیدار کے ساتھ ہے۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیونکہ تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزوں کی رغبت یا محبت دی گئی ہے، ان میں آپ نے یہ نماز کا ذکر کیا۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اس پہ ان دونوں حدیث کی روشنی میں مجدد پاک فرماتے ہیں کہ سرکار کو اللہ کی رویت قلبی نصیب ہوتی، ان سے دل کی آنکھوں سے دیدار کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ سرکار نے فرمایا جس طرح میری سر کی آنکھیں ہیں، میرے دل میں بھی آنکھیں ہیں، وہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں، ہم ویسے ان کو انا کر دیتے ہیں۔ علامہ نے بھی نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی ایک لذت تو ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو رویت قلبی یعنی آنکھوں کا دیدار، یہ طریقت ہے۔ یہ اللہ والے ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قلب کو اتنا سنوارتے ہیں جس سے رویت قلبی ہوتی ہے۔ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ ہم یہاں کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے کے لیے آئے ہیں، اور جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں اگر توجہ سے سنیں گے، دل میں جگہ دیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے عمل سے گزر جائے گا، آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ خاطر جمع رکھے، میرے قبلہ عالم نے کبھی کوئی ایسی بات خاص نہیں بیان کی جس سے مجھے اس سے گزارا نہ ہو پریکٹیکلی۔ آپ فرماتے تھے بیٹا ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھو، سرکار کا دیدار بھی ہوتا ہے، قرب بھی ملتا ہے، اور وہ سارا فیض بھی آتا ہے جو آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں کوئی بیٹھ کے لے سکتا ہے۔
اپنے ظرف کے مطابق۔ انہوں نے صرف یہ کہا نہیں، اس سے گزارا۔ میرے پاس سینکڑوں حدیث اور دلائل ہیں، تفصیلی گفتگو میں جانا مقصود نہیں اس وقت۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں۔ حدیث قدسی ہے، اس کو سارے علماء بیان کرتے ہیں، سب اس پہ متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے نا حدیث؟ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی گمان کیا ہی نہیں، کوئی اچھا گمان رکھا ہی نہیں۔ ہم اس سے مانگتے ہیں بھینس، ہم اس سے مانگتے ہیں پلاٹ، ہم اس سے مانگتے ہیں بیوی، ہم اس سے مانگتے ہیں پتر، ہم اس سے مانگتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے، جو عارضی چیزیں ہیں مٹ جانے والی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم جو کچھ مجھے سے مانگتے ہو میں دینے پہ قادر ہوں۔ جو دنیا مانگے گا میں دے دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ میں ہی دینے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تم مانگ کے دیکھو، میں دوں گا، میں دینے پہ قادر بھی ہوں، مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں، ٹوکنے والا۔ جو دنیا مانگتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں۔ میں نے ہزاروں ایسے لوگ دیکھے، اپنے عزیزوں میں دیکھے، جنہوں نے دل کھول کے دنیا مانگی، دین نہیں مانگا، خدا نہیں مانگا، اللہ کا سونا نبی نہیں مانگا، قرآن کا نور نہیں مانگا، اللہ کی رضا نہیں مانگی، اللہ والوں کی سنگت نہیں مانگی، دنیا مانگی، اللہ نے دل کھول کے دی۔ اور جس نے اللہ کو مانگا، رسول اللہ کو مانگ لیا، قرآن کے نور کو مانگ لیا، ایمان اور ہدایت کا نور مانگ لیا، دنیا اور عاقبت اور آخرت کی خیر کو مانگ لیا، اللہ نے اتنا دیا کہ ان کے وہم و گمان ان کی قیامت تک آنے والی پشتوں سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ دیتا ہے، ہمارے گمان ہی بس اوٹ پٹانگ سے ہوتے ہیں۔ شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو بس دنیا مانگتے ہیں، نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں تو ویزا مانگتے ہیں دبئی کا، ختم قرآن بھی کراتے ہیں مقدمہ جیت جائے، ساری رات نفل بھی پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ٹارگٹ دنیا ہی ہوتی ہے تو مل جاتی ہے۔ میرے قبل عالم فرمایا کرتے تھے الا ماشاءاللہ کہ بعض دینی نظام سے وابستہ ہونے کے باوجود، جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، بعض غصے میں مولوی بھی کہہ دیتے، 100 دنیا داروں کا نفس اکٹھا کریں ان کا پھر بھی اس سے بڑا ہے۔ یہ بیچارے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں، ذکر اذکار، مال دولت، آنے دو آنے دو، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ علامہ تو بیچارہ رو رو کے کل بتانا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزرے دل کے ویسو چادر زہرا۔ شاید ساری زندگی بعد ایسے بھی ہیں قبل عالم فرماتے جنہوں نے ایک بھی شاید لقمہ حلال کا کھایا ہی نہیں، لیکن وقت کے بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سارا کچھ ہے، نعرے بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ ہم نے اللہ سے کبھی وہ گمان جو اس کی شان کے لائق ہے وہ نہیں کیا۔ ہم آپ کو جو بلاتے ہیں، جو بار بار دعوت دیتے ہیں، سنو عرض یہ ہے، حاکم وقت سے آپ کا پی آر ہو، اچھا ریلیشن ہو اور بہت اچھا تعلق ہو، کیا آپ بھوکے مر سکتے ہیں؟ نہیں مرنے، وہ مرنے نہیں دے گا، وہ کہے گا یا مجھے بھی بھوکا مار دو، میرے حاکم ہونے کا فائدہ کیا؟ میں اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوں، یا میرے پاس اتنی قدرت اور اختیار ہے،
یا اتنا مال اور اسباب ہے تو نانے جمی کو ترس جا، یہ میری توہین ہے۔ دنیا دار کمینہ جو ہے وہ اپنے دوست کی لانچ رکھتا ہے تو وہ مالک کل، وہ خالق کل، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو خیر الناصرین ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو دافع البلیات ہے، جو سایہ ارحم الراحمین ہے، ہر خیر جس کے دامن میں ہے یار، اس کے قریب ہو کے کوئی کس طرح کسی نعمت سے محروم رہ سکے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، عام کمینہ دنیا دار بھی مجھ سے مانگے، مجھے حیا آتی ہے، جھولی پھیلائی ہے اس کی نے تو میں خالی بھیج دوں۔ وہ اپنا مانگے گا تو کیوں نہیں وہ دے گا، وہ دونوں ہاتھوں سے دے گا، وہ بھر بھر کے دے گا، بغیر حساب عطا کرے گا۔ لیکن ہم گمان تو کریں، مانگے تو صحیح۔ تو اگر ہم ہر نماز میں اللہ کا دیدار مانگیں، دینا کس نے ہے؟ اس نے دینا۔ دیکھو نا، قرآن نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کی نص ہے نا، کوئی روایت تو نہیں، کوئی کہے نہیں جی فاروقی صاحب یہ تو کوئی قرآن کی آیت پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلان کر رہا ہے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کبھی دیدار ہوا ہے؟ خواب میں، جاگتے ہوئے، نماز میں، تو قادی نماز تے قادہ اول المومنین ہے، نہیں ہوا۔ میرے قبلہ عالم فرماتے تھے عظیم، میں اتنی دیر تک سلام ہی نہیں پھیرتا نماز میں جب تک السلام علیکہ ایھا النبی والدعا کا چہرہ اقدس نظر نہ آ جائے۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، دیکھو ہی نہیں کبھی بھول کے بھی نہیں۔ وہ کس بات کے ہم مومن ہیں، کس بات کے ہم امتی ہیں۔ یہ محبت دو رویا ٹریفک ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتے، آپ ہوا میں جتنے مرضی ہاتھ لہرائیں، تالی نہیں بنے گی۔ یہ 0101 یہ پلس مائنس ہوتا ہے تو یہ سارا کمپیوٹر، یہ لائٹیں، سارا نظام اسی پہ ہے۔ ایک تار پوری دنیا میں گھما دیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا زیرو کا بلب بھی نہیں جلے گا۔ یہ دورہ سسٹم ہوتا ہے، تب اس میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی مانگا؟ پھر دیکھو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شاہ راگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وہ آج تک وہ نظر ہی نہیں آیا، ملا ہی نہیں، قرب بھی نہیں ہوا، نہ لینی نہ دینی، کاندھا شاہ راگ تو قریب ہے۔ ہم نے ان کی روح تک جانا ہے، حقیقت تک جانا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ شاہ راگ سے قریب ہے۔ ایمان حضرت شاہ نقشبند بہادر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور یہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت کیلو کال کا نام ہے اور طریقت معرفت حقیقت یہ کیلو کال کا نہیں نام، یہ حال ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ طریقت اور تصوف یہ کردار کا نام ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ سرکار وہ فلاں فلاں بزرگ آپ کے پاس آتے ہیں، زمانے کے امام ہیں، انہیں وہاں سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا انہی سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً علمی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ہم آخری کمال تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن صرف باتیں ہی باتیں تھیں۔ حاجی صاحب نے ہمیں صرف باتیں نہیں بتائیں، ہمیں ہم مٹھائی بڑی اچھی ہے، رس گلوں میں بڑا مزہ ہے، اخروٹی حلوے کا بڑا سواد ہے، قلا قند بڑی مزیدار ہے، رس ملائی کھائیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تخم لگے پیئیں اگر اس میں روح افزا دودھ خالص ڈال کے برف ڈال کے بڑا سواد آتا ہے۔ ہم کہانیاں سناتے رہے، حاجی صاحب نے ہمیں سارا کچھ پلا دیا، کھلا دیا۔ تو طریقت اور تصوف
کردار کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ اس کا پہلا سبق بھی ذکر ہے اور آخری سبق بھی ذکر ہے، لیکن جو فکر کے ساتھ گندا ہوا ہو تو ذکر کریں گے، قلب پاک ہوگا، روح پاک ہوگی، سر پاک ہوگا، خفی پاک ہوگا، اخفا پاک ہوگا، نفس پاک ہوگا۔ والا ذکر اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا ہر گندی شے کسی نہ کسی شے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن دلوں کی گندگی اور غلاظت اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ آپ ذکر نہ کریں، 100 سال واعظ سنیں، کھوٹی کوڈی ہو سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو، 5 منٹ ذکر کریں، وہ 100 سال کی کیلو کال سے ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ لیجئے۔ یہ کردار ہے، ذکر کی تاثیر یہ ہے، ہر غلاظت نکلتی جاتی ہے، ہر خیر آتی جاتی۔ آپ ذکر کم کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ اسی غلاظت کی وادی میں پھنستے جائیں گے۔ عزیزم پروفیسر محمد وسیم فاروقی صاحب نے بڑے سادہ انداز میں ساری باتیں آپ کو بتائی، ہم چاہتے ہیں تھوڑی دیر اس سے گزر جائیں۔ ذکر کی عادت ڈالیں، ذکر کی عادت۔ بعض کہتے ہیں جی ذکر کا کیا فائدہ جب عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کا ذکر بھی کریں، اس کے قریب بھی ہوں، اور پھر آپ کے پاس شیطان بھی ہو، زحمتیں بھی ہوں، غلاظتیں بھی ہوں، قدورتیں بھی ہوں، شرک بھی ہو، کفر بھی ہو، بدعت بھی ہو، کینہ بھی ہو، تکبر بھی ہو، غصہ بھی ہو، لالچ بھی ہو، گندی خواہشات بھی ہوں۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، ضدیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ذکر کی تاثیر ہی یہ ہے، آپ کو خود کوشش نہیں کرنی پڑتی، ذکر میں طاقت ہے، وہ ہر گندگی کھرچ کے باہر نکال دے گا، ہر خیر سے سینہ بھر دے گا۔ ذکر سانس کے ساتھ کریں، ذکر دل کی دھڑکن کے ساتھ کریں، ذکر نفی اثبات تحلیلی لسانی زبان کے ساتھ کریں، لیکن دوسرے تک آواز نہ جائے۔ ذکر حبس دم کے ساتھ کریں، ذکر بنیاد ہے، اسی سے سارے سلسلے آگے چلتے ہیں۔ ایک تو وہ ذکر 11 دفعہ، وہ بہت کافی نہیں، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عادت آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ حضرت صاحب ہمیں پریکٹس کراتے تھے، ایک سانس میں 250 دفعہ ذکر کرنا ہے، سانس بند کر لیا 250 دفعہ ذکر، اللہ 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 اللہ، اور تقریباً 11 سے لے کر 41 دفعہ تک سانس بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حبس دم سے۔ تو کوشش کریں تھوڑی سی، ہر خیر آ جائے گی، سرکار کا قرب بھی آ جائے گا۔ اس کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں، ہفتہ وار ختم خواجگان کی محفل سجائیں، نہیں سجا سکتے جو ہاں ہوتی ہے اس میں شامل ہوں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لنگر کے ٹائم جائیں، نہ ختم خواجگان پڑھنا پڑے، نہ ذکر کرنا پڑے، نہ دعا میں شامل ہوں، صرف لنگر پائی بن جائے، پیر پائی نہیں لنگر پائی، پھر لنگر ہی ملے گا۔ ختم خواجگان بہترین وظیفہ ہے، ذکر جو شیخ نے دیا بہترین وظیفہ ہے، اکیلے بھی کر لیں تاثیر آ جائے گی، لیکن جو شیخ کی مجلس و صحبت، پیر بھائیوں کی مجلس و صحبت ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ذکر کی طرف متوجہ ہوں، دعا کا وقت قریب ہے۔